تین قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فرمایا کہ جو رات کو تنہائی میں اٹھے، بیدار ہو، مراد اس سے تہجد کی نماز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تہجد کی نماز ہے کہ وہ رات کو اٹھتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی نماز شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم بھی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان نیت ارادہ کر لے، ساری رات لوگ چوکیدارہ کرتے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اگر انسان جہاں 2 پیسے کی خاطر ڈیوٹی کر سکتا ہے تو وہاں اللہ سے محبت کی خاطر انسان اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری، جب فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، صف بندی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ صف بندی ہو جاتی ہے۔ روزانہ ہر مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو یہ جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اپنی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، سب کے سب برابر سرابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی امیر غریب کا فرق، بادشاہ ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی خاندان، کسی بھی قوم، کسی بھی ذات، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر کے حصے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جب مسجد کے اندر آ گیا تو سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ صف اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ بہرحال کچھ باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں، جیسا کہ کل سنا کہ ابو ظبی کے اندر ایک مسجد کو ایک دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ بولیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہیں سے تو مسلمانوں کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے مخلوق کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں تو پھر سمجھو کہ یہیں سے مسلمانوں کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ عرب کا ہو، عجم کا ہو، ایشیا کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، یہیں سے مسلمانوں کی بربادی شروع ہو جاتی ہے کہ جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دلوں سے نکال کر کے مخلوق کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر لے آئیں اور ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیں اور ان کے سامنے اپنی عورتوں کو آگے بے پردہ لے آئیں، یہی سے بربادی شروع ہو گئی ہے۔ بولیں بھائی، بربادی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کے اندر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، صفیں بنتی ہیں، تو یہ صفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی صفوں کو مضبوط رکھا کریں، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کریں، اپنے دلوں کی قدوتوں کو ختم کیا کریں، اور فقط اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انسان سارے خیالات کو اپنے دل سے نکال کر کے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، جسے خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ یہی مطلوب ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں کے اندر کیا پیدا کرتے ہیں؟ خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنی جماعتیں، کتنے لوگ ہو گئے؟ 2۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کی تنہائی میں اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا مسلمان، جو اللہ کے سامنے باوضو ہو کر کے، پاک صاف ہو کر کے اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا جماعت کی نماز، جب اس کی صفیں بن جاتی ہیں، صفیں درست ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب آپ اس کی روشنی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ صفیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور جو آدمی کئی اذانیں، نمازیں گزر جاتی ہیں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو گویا وہ اللہ کی اس محبوب نظر سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ انہوں نے خود ہی دور کر دیا۔ حالانکہ اللہ تو سب کے سب کو جو آ جائے، اللہ سب کو اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی کوشش اور محنت بھی کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے پیش ہو جائے، تاکہ اللہ کی محبت کی نگاہ کے اندر وہ بھی آ جائے۔ نمبر 3 کہ وہ صف جو مجاہدین کی، کس کی؟ مجاہدین کی، جو دشمن کے ساتھ قتال کرتے ہوئے، کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے، مسلمانوں کے دشمن مسلمان نہیں ہوتے، مسلمانوں کے دشمن ہمیشہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ بولے بھائی، مسلمان کے دشمن ہمیشہ
کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ مجاہدین کی صف جو کافروں کے سامنے کھڑی ہو جائے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، یہی ان کی اخلاص کی علامت ہے۔ یہی کیا ان کے اخلاص کی علامت ہے کہ جب انسان دشمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے